امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی جو ہے شخصیت کو بیان کر رہے ہیں. آپ کو جو کمال، جو شان و شوکت آپ کے پاس تھی، امام اہل سنت، امام اہل سنت، امام عشق و محبت علم قرآن کی بھی بادشاہ تھے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت علم فقہ کے بھی بادشاہ تھے، علم حدیث کے بھی بادشاہ تھے، علم منطق کے بھی، علم فلسفہ کے بھی، علم کلام کے بھی، یہاں تک کہ سارے ہی علوم و فنون کے آپ بادشاہ گزرے. ایسی بادشاہت آپ کو علوم دینیہ پر حاصل تھی، چاہے وہ کوئی بھی علم ہو، ایسا علم پر جو ہے تامت مہارت تامہ، ایسی جو ہے آپ کو ایکسپرٹی حاصل تھی، ایسی صلاحیت آپ کے پاس موجود تھی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے. تو شاعر داغ دہلوی جو اپنے زمانے کا بہت بڑا شاعر تھا، وہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ ملک سخن کی شاعری تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. لوگ تصانیف لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، اور پھر دوبارہ لکھنے کا ارادہ کرتے تو ان سے غلطی ہو جاتی، ان کو مٹاتے. مگر امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں نے جو لکھا وہ 100 سال پہلے جو لکھا تھا وہ اب بھی میں اسی بات پر قائم ہوں. امام اہل سنت، آپ کو اللہ نے ایسا حافظہ اور ایسا دماغ عطا فرمایا تھا. آپ پڑھیں تو ان کی تحریر کو کہ حوالہ جات، ایک ایک حوالہ آپ کو یاد ہوتا ہے کہ جاؤ فلاں کتاب میں فلاں مصنف نے یہ کتاب لکھی، اس کتاب میں یہ واقعہ، یہ حکایت، یہ مسئلہ، یہ جزیہ موجود ہے. اور یہاں تک کہ علماء کو فرماتے کہ فلاں کتاب ہے، اس کتاب کے فلاں جلد میں فلاں صفحے پر اور فلاں لائن میں یہ عبارت اس طرح موجود ہے. ایسا حافظہ. اور یہاں تک کہ آپ ظاہر سی بات ہے یہاں پر کچھ ہوتے نا کہ جو امامہ پہن لیں، داڑھی شریف سجا لیں، تو کوئی انہیں امیر کہتا ہے، کوئی حافظ صاحب کہتا ہے، کوئی حاجی صاحب کہتا ہے، ایسے الفاظ القابات سے. تو امام اہل سنت کو لوگوں نے مشہور کر دیا، حافظ جی، حافظ جی، حافظ جی. اب حافظ صاحب کے نام سے مشہور ہوئے لوگ، آپ کو حافظ. امام اہل سنت فرماتے کہ میں حافظ قرآن نہیں، مگر چونکہ اب کثرت کے ساتھ ہی مشہور ہو گیا کہ ہر کوئی مجھے حافظ صاحب کہتا ہے، تو امام اہل سنت کے پاس وقت چونکہ بہت کم ہوا کرتا تھا تصانیف میں، تحریر میں. گویا کہ آپ نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو، ہر گھڑی کو، ہر فکر کو جو ہے وہ راہ دین کے لیے، للہیت کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے آپ نے وقف کر دیا تھا. سانس، ایک ایک سانس جو ہے آپ نے جو ہے وقف کر دی. اور جب یہ سانس تمام ہوئی، جب یہ سانس آخری تھی، تو اس وقت آپ کی زبان پر یہ جاری تھا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کسی کے ڈالر پر نہیں پلا، کسی کے ٹکڑوں پر نہیں پلا، کسی نے احمد رضا کو خریدا نہیں، کسی نے احمد رضا سے مقابلہ نہیں کیا، اور سارے بھاگتے رہے، سارے حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کرتے رہے، گستاخیاں کرتے رہے. مگر اعلیٰ حضرت کا کمال، یہ اعلیٰ حضرت کا کمال، اور آپ کے پاس ایسی ملکہ اور ایسی صلاحیت آپ کے پاس حاصل تھی. آپ چاہے وہ زبانی طور پر لے لیں، تحریری طور پر، جس طرح بھی چاہے، مگر کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ احمد رضا کے سامنے بیٹھ کے احمد رضا سے مناظرہ کر سکے، بات چیت کر سکے. وہ لکھ لکھ کے بھاگتے رہے، اور جو ہے قیاس آرائیاں اور جو ہے وہ جو ہے تعویلیں اس میں پیش کرتے رہے، مگر فتویٰ تو ظاہر پر لگتا ہے. احمد رضا امام اہل سنت کے سامنے جو عبارتیں آئیں، آپ نے ان عبارتوں کو رد کیا، آپ نے اس کا جواب دیا. یہاں تک کہ کسی نے سوال کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے؟ حضور کو اختیار ہے اس جہاں میں، حضور مختار کل، اور حضور صاحب شرع ہے، اور حضور علیہ السلام جو ہے صاحب مجاز شرع ہے. حضور علیہ السلام مختار ہے. اعلیٰ حضرت چاہتے تو صرف 2 لائنوں میں اس کا جواب دیتے کہ ہاں حضور مختار ہیں، ایک عبارت نقل کر دیتے، حوالہ دیتے. مگر آپ دیکھیں سوال ہو رہا ہے رسول اللہ سے متعلق، اور امام اہل سنت کے ہاتھ میں قلم. سوال ہو رہا ہے کیا حضور مختار کل ہے؟ امام احمد رضا نے قلم اٹھایا، اور اس قلم کا عالم یہ تھا کہ 300 صفحات پر مشتمل کتاب الامن والولا، کہ جس میں قرآن کریم کثیر آیتیں،
کثیر احادیث صحیح روایات، صحیح احادیث اور فقہ اسلام، فقہ کرام کے جو ہے اقوال کو نقل کرتے ہوئے ثابت کیا کہ اللہ رب العزت نے سرکار دو جہاں کو ہر چیز کا جو ہے اختیار عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو حضور کے اختیارات پر جو ہے لکھی گئی۔ اسی طرح علم کا جب مذاق اڑایا جانے لگا، رسول اللہ کے علم کو گدھے گھوڑے جانوروں کے جیسا کہا جانے لگا، دیوار کے پیچھے کا رسول اللہ کو نہیں پتا۔ جب علم مصطفیٰ پر انگلیاں اٹھائی گئی، علم مصطفیٰ کا جب مذاق کیا گیا اور طعن و تشریح کی گئی، تو امام اہل سنت نے قلم اٹھایا اور الدولۃ المکیہ، چند گھنٹوں میں 800 صفحات پر مشتمل کتاب الدولۃ المکیہ، اور جس کی جو ہے تقریر، جس کی تصدیق عرب کے بڑے بڑے علماء نے جو ہے اس کی تصدیق کی کہ یہ علم مصطفیٰ پر جو کتاب لکھی گئی ہے، اس سے لاجواب اور اس سے بہتر کتاب کوئی نہیں۔ جس جو ہے آپ نے فیلڈ میں قدم رکھا تو ایسا کمال۔ تو میں بات کر رہا تھا امام اہل سنت کے حافظے کی، کہ پاس کوئی کتاب نہیں ہوتی۔ جس طرح امام بخاری کو دیکھیں کہ امام بخاری کا جو ہے معاملہ یہ کہ آپ ہزاروں لاکھوں احادیث سنتے، مگر کیا کہ اور جو آپ کے جو معاصرین ہوتے، ساتھی ہوتے، وہ لکھ رہے ہوتے تھے شیوخ سے سن کے، مگر امام بخاری سنتے رہتے تھے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ جناب آپ حدیث نہیں لکھتے، آپ اس سے جو ہے ایک جگہ جمع نہیں کرتے، مگر جب لکھنے کی باری آئی، جب آپ امام بخاری کے لکھنے کی باری آئی تو امام بخاری نے جو ہے تھی تو آپ کو 2 لاکھ یا 4 لاکھ احادیث کریمہ یاد، مگر 4.5 سے 5.5 ہزار جو ہے احادیث صحیحہ آپ نے بخاری شریف میں جمع کر کے بخاری کے نام سے آپ نے کتاب شائع فرما دی۔ یہ حافظہ، اس وقت کوئی کتاب موجود نہیں۔ تو امام بخاری کا حافظہ کہا کہ جس طرح امام بخاری کا حافظہ تھا، امام محمد جو امام اعظم کے شاگرد تھے، امام محمد کہ جب امام اعظم کے پاس آتے ہیں کہ بیٹا تم آئے ہو میرے پاس علم سیکھنے، ابھی تو جو ہے تمہاری عمر بہت چھوٹی ہے، تم کیا دین کا علم سیکھو گے؟ جاؤ قرآن حاصل کرو، قرآن کی تعلیم حاصل کرو، پھر بعد میں علم سیکھنے آ رہا ہے۔ امام محمد کے پاس، امام اعظم کے پاس امام محمد آتے ہیں۔ امام اعظم استاد مکرم جو ہمارے حنفیوں کے امام ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، تو امام اعظم کے پاس جب امام محمد آتے ہیں تو آتے ہیں دین کا علم سیکھنے، مگر امام اعظم واپس بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ ابھی تو قرآن جو ہے تم پڑھ کر آؤ، تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ امام محمد واپس چلے جاتے ہیں۔ واپس جانے کے بعد 1 ہفتہ گزرتا ہے، امام اعظم کی خدمت میں آ جاتے ہیں، اور امام اعظم کی خدمت میں آ کر جو ہے عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے اب علم سکھائیں۔ امام اعظم نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا کہ جاؤ جا کر قرآن پڑھو۔ تو امام محمد نے فرمایا کہ حضرت میں قرآن پڑھ کے نہیں بلکہ قرآن کو یاد کر کے آ رہا ہوں۔ 1 ہفتے میں ایسا جو ہے حافظہ، تو کہا کہ جس طرح امام بخاری کا حافظہ تھا، جس طرح امام محمد کا جو ہے حافظہ تھا، کہ جو حافظہ، جو میموری جو اللہ رب العزت نے امام بخاری اور امام محمد کو عطا فرمائی تھی، وہی حافظہ جو ہے امام اہل سنت کو، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ کہ لوگ آپ کو حافظ صاحب کہتے، مگر کیا کہ آپ نے کہا کہ میں جھوٹا نہیں ہونا چاہتا، لوگ جو ہے جھوٹے ہو رہے ہیں مگر میں حافظ نہیں، اب میں لوگوں کو سچا کر دکھاؤں گا تاکہ لوگ جو ہے ان پر کوئی جھوٹ ان کے نام اعمال میں نہ لکھا جائے۔ تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے فرمایا کہ وقت تو چونکہ نہ میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ جب عشاء کی اذان ہو، عشاء کا وقت شروع ہو جائے، اذان ہو، تو اذان اور جماعت کے درمیان جتنا بھی وقت ہے اس وقت میں کوئی مجھے 1 مرتبہ قرآن سنا دے اور سنانے کے بعد مجھ سے 1 مرتبہ قرآن سن لے۔ تو اسی طرح ہوا کہ 30 دن لگے، 1 مرتبہ آپ کے پاس حافظ صاحب بیٹھتے، آپ کو حافظ قرآن سناتا، 1 پارہ سناتا، پھر وہ پارہ مکمل ہوتا۔ جہاں وہ پارہ مکمل ہوتا، نماز عشاء کے بعد ان حافظ صاحب کو امام اہل سنت پورا سپارہ سنا دیتے۔ یہ حافظہ تھا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ وقت چونکہ میرے پاس ختم ہو گیا، اگلا جمعہ